السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بنیادی عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یا کوئی عمل پڑھ رہے ہو یا کوئی چلہ کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، ہر ایک عمل سے پہلے اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ سمپل زبان میں جس کو بولتے ہیں کہ ہم جب کسی جگہ سے آتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور گھر جو ہے نا ہم نے لاک کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو اس لاک کو کھولتے ہیں نا، پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو چابی کے ذریعے وہ تالا کھل جاتا ہے۔ اگر چابی نہ ہو تو تالا کیسے کھلے گا؟ ایسا سمجھو یہ عمل جو ہے نا، ہر ایک عمل ہر ایک وظیفے کی چابی ہے۔ اگر کوئی چابی نہیں لائے گا تالا کیسے کھلے گا؟ اگر کوئی اس عمل کو نہیں کرے گا تو کامیابی اس کو کیسے ملے گی؟ اس ویڈیو کو فل دیکھو۔ میں کوشش کروں گا ویڈیو کو جلدی جو ہے نا شارٹ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو کرنا ایسا ہے کہ آپ نے وہ وظائف، وہ عملیات یاد رکھو، وہ وظائف، وہ عملیات جس کو کرنے سے آپ کو کسی چیز کی طلب ہو، آپ کو اللہ سے کچھ پانا ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، قرض کے لیے پڑھ رہے ہو، بیماری کے لیے مطلب آپ کی کوئی حاجت ہو۔ زیادہ تر وظیفے اس طرح ہوتے ہیں، کچھ وظیفے جو ہے نا وداؤٹ حاجت کے بھی ہوتے ہیں، مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک وظیفہ ہے کہ اس کو بازار میں پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے، 10 لاکھ گناہیں معاف ہوتی ہیں، تو یہ الگ وظیفہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اللہ سے اس چیز کو مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا تو اس وظائف کے لیے، ان عمل کے لیے جو ہے نا یہ عمل ہے، اس عمل کو پہلے کرنا ہے، بعد میں اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی وظیفے کا بتایا ہوا ہو، 10 دن کا ہو، 20 دن کا ہو، 30 دن کا ہو، جتنے بھی دن کا ہو، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس وظیفے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، جسے ہم قضاء حاجت بولتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت پڑھ لو۔ اس کے بعد جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد ڈائریکٹ 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کو پڑھ لیا، تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، یا میں یہ چلہ کر رہا ہوں، یا میں اس وظیفے کے جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھو یہ عمل جو ہے نا صحابہ کے عمل تھے۔ جب بھی ان کو جو ہے نا کوئی مصیبت درپیش آتی تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے لے لیتے تھے، اور اپنے وظائف بھی پڑھتے تھے۔ جو بڑے بڑے بزرگ دنیا سے گزرے نا، یہ وظائف اور عملیات یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس کو ہم سفارش بولتے ہیں۔ یہ اللہ سے سفارش کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے شخص کے پاس جاتے، بیچ میں کوئی سفارشی ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری سفارش کرتے، تو یہ وظائف وغیرہ اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، اس کی بدولت وہ کام ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہمیں اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو ایسے کرنا ہے کہ آج آپ وظیفہ شروع کرے، فرض کرو 40 دن کا آپ کا وظیفہ ہے، اللہ سے ایک چیز مانگ رہے ہو، فرض کرو قرض اتارنے کا آپ ایک وظیفہ پڑھ رہے ہو، روز جو بھی تسبیح آپ پڑھ رہے ہو، تو جو ٹائمنگ ہے، جو ترتیب ہے، اس ٹائمنگ اسی جگہ پہ آ کے آپ نے 2 رکعت روز صلاۃ حاجت پڑھ لی ہے، روز 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لی ہے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، پڑھو، جو ہے نا عمل میں بہت تاثیر ہوگی۔ اور اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو 100 مرتبہ استغفار نہ پڑھو، آپ کی مرضی۔ اس طرح کرنا ہے آپ نے، ہر روز جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ اس وظیفے میں، اس عمل میں مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ یاد رکھو، پھر لوگ کہتے ہیں مجھے کامیابی نہیں ملی، میں نے وظیفہ کیا، مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کریں گے، آ کے وظیفے پہ یقین کریں گے، سب سے بڑی چیز ہے سجدہ کرنا۔ ارے جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، اس سے پہلے اگر آپ
اللہ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اس سے مانگو کہ اے اللہ یہ وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں یا اس عمل کو میں پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھے کامیابی عطا فرمائے، تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، یاد رکھو۔ تو یہ عمل میں تاثیر پیدا کرنے کا ایک عمل تھا، اور اس کے بغیر بھی آپ عمل میں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو 100 میں 5-6 لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہو جائیں گے، 95% جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ہر رکعت سے پہلے 2 رکعت ہر عمل اور وظیفے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔